السلام علیکم بیٹا. جی بیٹا 9th کلاس آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے سلیبس کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو اب جو ہے وہ گرامر کا جو پورشن ہمارا چل رہا ہے اس میں آج کا جو سوال ہے، آج کا جو ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے وہ ہے مکالمہ نویسی. تو مکالمہ کے لحاظ سے یہ آپ کو بتاتا چلوں، پہلے بھی یہ چیز ڈسکس ہو چکی کہ آپ کے سالانہ جو ہے وہ بورڈ کا جو ایگزام ہے، یہ جو آپ کا پیپر ہے، یہ جو بھی آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کا یہ 5 نمبر کا ایک سوال آتا ہے مکالمہ نویسی پہ، یا پھر اس کے ساتھ چوائس میں جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے وہ ہے کہانی نویسی. کہانی نویسی یا مکالمہ نویسی، ان دونوں میں سے ایک چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ کے بورڈ کے فائنل ایگزام کے اندر یا آپ کے پیپروں کے اندر، آپ کے ٹیسٹوں کے اندر یہ 5 نمبر کا سوال ہر صورت، جو آپ کے FLP جو آپ کے فل بک ٹیسٹ ہوتا ہے، جو آپ کا فل لینتھ پیپر ہوتا ہے، اس میں 5 نمبر کا یہ کویشچن ہے وہ لازمی شامل ہوتا ہے. ہاں البتہ اس میں بتایا میں نے آپ کو کہ اس میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے یا مکالمہ کرنا ہے یا کہانی کرنی ہے، تو یہ سوال 5 نمبر کا آتا ہے. تو اس لحاظ سے آج ہم اپنا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی مکالمہ نویسی کا. تو مکالمہ نویسی کے اندر آپ کو کچھ چیزیں جو ضروری چیزیں ہیں جس کا ہمیں مکالمہ لکھتے ہوئے اس کا ہم نے ہر صورت اس کا خیال کرنا ہے. 5 نمبر کا کویشچن ہے، کوشش کرنی ہے اس 5 نمبر کے سوال کے اندر ہمارا کہیں سے کوئی جو ہے وہ نمبر ہے وہ نہیں کٹنا چاہیے. اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی کچھ ڈیمانڈس ہیں، تو ہم اس کے اکارڈنگلی آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. تو مکالمہ جو ہے اصل میں وہ ہے کیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تو اس کے لیے اس کے چند اہم نکات ہیں، اور پھر ہم ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مکالمے کو لکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، مکالمہ لکھتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کے اہم نکات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمے کی تعریف کیا ہے. تو مکالمہ ہوتا کیا، اس کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں. باہمی یعنی آپس کی بات چیت، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی کے اندر، روزمرہ اپنی لائف کے اندر ہم جب اکٹھے مل بیٹھتے ہیں، جب دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو ضروری بات ہے کہ وہاں ان کے آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت، کوئی گفتگو وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اصل میں وہی بات چیت، وہ گفتگو، وہ کیا بن جاتی ہے، وہ مکالمہ بن جاتی ہے. تو اس مکالمے کا کہیں نہ کہیں وجود ہماری لائف کے اندر ہر وقت وہ موجود رہتا ہے. ہر وقت ہم نے کہیں نہ کہیں کسی شخص کے ساتھ کنورسیشن، کہیں نہ کہیں بات چیت، گفتگو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب مکالمے کی جو دوسری چیز ہے وہ اس میں کس چیز کا خیال ہے، مکالمے کا مقصد کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکالمے کا مقصد اپنی رائے یا گفتگو کو دوسرے تک پہنچانا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے وہ اگر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد کے تحت ہم آپس میں جب بات چیت کریں گے، میں کوئی جو ہے وہ آپ کو کچھ چیز بتانے جا رہا ہوں، میں کچھ بتاتا ہوں، تو اس کے جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ پہ آپ مجھ سے کچھ نہ کچھ اس کا سوال کریں گے، کچھ مجھ سے پوچھیں گے. تو جب یہ بات چیت ہماری آگے بڑھتی چلی جائے گی، ایک سوال سے اس کا جواب، اور پھر اس کے بعد وہاں سے نیا سوال جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، وہ ایک نیا سوال جنم لیتا ہے، اور اس کے جواب میں پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہ بات چیت جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے وہ مکالمے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. تو اصل میں بتانا مقصد یہ ہے کہ مکالمے کا جو مقصد ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ مکالمے کا مقصد اپنی رائے کو، اپنی بات چیت کو، اپنی گفتگو کو وہ دوسروں تک، سامنے والے تک پہنچانا ہوتا ہے. تیسری چیز، ہاں اس میں ایک چیز جو ہے اس نے بتا دی کہ مکالمے کی اقسام، مکالمے کی دراصل 2 اقسام ہیں. ایک تو وہ بات چیت جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے بول چال کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں زبانی مکالمہ. اور دوسرا ایک مکالمے کی دوسری شکل انہوں نے بتائی کہ تحریری مکالمہ. ایک ہے زبانی مکالمہ، دوسرا ہے تحریری مکالمہ. تو مکالمے کی یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، 2 اس کی اقسام ہوتی ہیں. نیکسٹ ون ہے جی، کسی بھی مکالمے کی کامیابی کا انحصار اس کے کرداروں پر ہوتا ہے. کرداروں پر ہوتا ہے کہ مراد کہ کوئی بھی کردار جو اس مکالمے کا حصہ ہوتا ہے، کوئی بھی کردار جو اس مکالمے میں شمولیت کر رہا ہوتا ہے، ان کا جاندار ہونا بہت ضروری ہے، ان کا ایکٹیو ہونا. اور دوسری چیز ہے جو مکالمے کے اندر، مکالمے کے جو ہے وہ اندر لوگ شامل ہوتے ہیں، جو مکالمے کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں
ان کا آپس میں کمیونیکیشن کا وے آف کمیونیکیشن، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے تک بات پہنچانے کا جو انداز ہے، اس میں فیس امپریشن بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ان کا لب و لہجہ ہو سکتا ہے، اس میں ان کا اشارات کا استعمال، جیسا کہ ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو جس طرح کی کوئی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کا اپنے فیس پہ اس کے ایکسپریشن ظاہر کرنا، اس طرح کا انداز یا آپ کا لب و لہجہ اس انداز میں وہ آپ کی بات کو دوسرے تک بآسانی اور بہت جو ہے وہ اچھے انداز میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ مکالمے کے جو کردار ہیں ان کا جاندار ہونا بہت ضروری ہے، ان کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ون چلتے ہیں کہ بول چال اور لب و لہجہ کے اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یا آپ سوال کرتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں سر ایک اچھا مکالمہ ہوتا کیا ہے، ایک اچھے مکالمہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مکالمے کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کی بول چال، ان کا لب و لہجہ اور ساتھ ان کا اشارات کا استعمال، کیونکہ اگر آپ صرف جو ہے وہ کتاب سے دیکھ کے ریڈنگ کر رہے ہیں، بالفرض مکالمہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور آپ بول چال کا جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے اس میں اشارات کا استعمال نہیں ہے، اس میں آپ کا لب و لہجہ یہ چیز نہیں بتا رہا، آپ کے جو ہے وہ ایکسپریشن جو ہے وہ یہ چیز شو نہیں کر رہے، اس پہ فیس پہ کوئی امپریشن ہے ہی نہیں، تو آپ کی بات اگلا جو ہے وہ جلدی اور آسانی سے سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ بول چال، لب و لہجہ اور اشارات کا استعمال، جیسا کہ اگر ہم کلاس میں جو ہے وہ اس مکالمے کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، کلاس میں جو ہے وہ یہی مکالمہ جو ہے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو دو پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مکالمہ جات کو، اپنے ان جو ہے وہ ڈائلاگس کو بولتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے اپنے فیس پہ اپنی باڈی لینگویج ہے وہ اپنے امپریشن وہ بھی ظاہر کریں، وہ بھی شو کریں، تاکہ سننے والا، دیکھنے والا وہ بآسانی سمجھ سکے کہ یہ بات کس انداز میں، مثلا کہ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کسی کو ڈانٹنا ہے، اب اس کے ڈانٹنے کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس کے فیس پہ، اس کے چہرے پہ کوئی ایسے امپریشن ہی نہیں ہے، غصے کی کوئی امپریشن ہی نہیں ہے، تو ظاہری سی بات ہے اگلا بندہ جو ہے وہ سننے والا، دیکھنے والا، وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو ایک نارمل سی کوئی بات کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہی چیز اگر آپ اپنے فیس امپریشن کے ساتھ اس کے سامنے ظاہر کریں گے، اپنے چہرے پہ وہ غصے والا تاثر دیں گے، تو سننے والا ضرور اس بات سے آپ کا جو ہے وہ امپریس ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص مجھے ڈانٹ رہا ہے، میرے لیے اس کو جو ہے وہ سیریس لینے کا مقام ہے، مجھے اس پہ سیریس اور اس پہ سیریس ہو کے اس کو غور کرنا ہے، مجھے سیریس لینا ہے اس کی بات کو۔ نیکسٹ ون ہے جی، ایک اچھے مکالمے کے لیے کلاس کے اندر، بیٹا کلاس کے اندر آپ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، بچے کلاس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ایک مکالمہ اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، کتنے پیجز پہ ہونا چاہیے؟ تو یہ بیٹا ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ ایسے سوالوں کے اندر، کچھ سوال ہیں جیسا کہ آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، خلاصے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پیجز کی صورت میں لکھنا ہے، لیکن مکالمہ کے اندر چونکہ ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ دو یا دو سے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اب ہمیں نہیں پتا کون سے شخص کی جو ہے وہ رائٹنگ کیسی ہے، کس شخص کی رائٹنگ کا انداز کیا لکھنے کا، تو پھر کیا ہوگا، میں کہہ دیتا ہوں جی آپ نے ایک پیج کا لکھنا ہے مکالمہ، اب ایک بچے کی لکھائی جو ہے، ایک بچے کی رائٹنگ جو ہے وہ ہے ہی اتنی بڑی، اتنی کھلی کہ وہ ایک پیج کے اوپر 4-5 ڈائلاگ لکھ کے پیج مکمل کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تو مکالمے کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی، کیونکہ تو اس لیے ہم مکالمے کے لیے ریکمینڈ کیا کرتے ہیں کہ ایک اچھے مکالمے کی جو ہے وہ پہچان یہ ہے کہ اچھا مکالمہ وہ مکالمہ ہوتا ہے جس میں مکالمہ جات کی تعداد 10 یا 12 فی کس، یعنی کہ اگر 2 لوگ شامل ہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے 2 لوگ اس کے اندر شامل ہوں، تو 2 لوگ اگر آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ایک پرسن کی طرف سے، ایک شخص کی طرف سے 10 یا 12 ڈائلاگ، 10 یا 12 مکالمہ جات ہونے ضروری ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اب اس سے آپ کو اس مکالمے کی لینتھ کا، اس کی لمبائی کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا۔ اب ایک بچے کی رائٹنگ جو ہے وہ ذرا چھوٹی ہے تو وہ اس کو کم پیج پہ لکھے گا، اور اگر اس کی رائٹنگ بڑی ہے تو وہ اس کو زیادہ پیج پہ لے جائے گا، لہٰذا آپ نے اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے میں نے 1 پیج لکھا یا میں نے 2 پیج لکھے، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک شخص کی طرف سے کتنے ڈائلاگ لکھے ہیں، ایک شخص کی طرف سے میں نے کتنے مکالمے شامل کیے ہیں، اگر وہ 10 یا 12 ایک شخص کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک بہت اچھا مکالمہ لکھا ہے، اور اس کے اندر دوسری چیز کٹنگ نہیں ہو، اوور رائٹنگ نہیں ہو، تو آپ کو اس کے پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ اب مکالمہ لکھتے ہوئے ایک اور چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، مثلا میں نے ہیڈنگ دی ہے مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ،
تو اب طبیب اور مریض کے درمیان جو مکالمہ ہے وہ آپ کی کتاب میں شامل ہے. اب ہم اس کو لکھنے جا رہے ہیں. اگر ہم نے لکھنا ہے تو ہم اس کو لکھیں گے کیسے اور اس کے اندر کس چیز کا خیال رکھیں گے. سب سے پہلے تو بیٹا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کہیں بھی کوئی بھی آپ سوال کرتے ہیں اس سوال کے اندر کٹنگ سے اوور رائٹنگ سے اجتناب کرنا ہے. کٹنگ اور اوور رائٹنگ آپ کے پیپر کے لیے بیڈ امپریشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو جی میں نے لکھا جی مریض کی طرف سے میں نے جو ہے وہ مکالمہ لکھنا ہے, مریض کی طرف سے میں نے ڈائلاگ لکھنا ہے. بالفرض مریض, اس کے ہم لکھتے ہیں جی السلام علیکم. تو مریض نے جا کے جیسے ہی سوال جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, طبیب کے پاس گیا, تو اس نے جا کے سلام کیا. تو ظاہری سی بات ہے اس کا ایک ری ایکشن آئے گا. ری ایکشن کی صورت میں طبیب بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا, وہ وعلیکم السلام کہے گا. تو اس طرح ان کی آپس کی بات چیت وہ اس کا آغاز ہو گیا. ہاں بیٹا یہاں پہ ایک چیز آپ نے اس کا خیال کرنا ہے, وہ کیا ہے کہ مکالمہ جتنا چھوٹا لکھیں گے سمجھنے والا, سننے والا, پڑھنے والا وہ شخص اس کو اچھی طرح سمجھ جائے گا, اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین کر لے گا. پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والے کی سمجھ میں جلدی آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایک مکالمہ شروع کرتے ہیں تو اس کو لکھتے چلے جاتے ہیں, یعنی کہ اس کے مکالمے کی لینتھ, اس کی لمبائی اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ مکالمہ کم اور ایک کہانی زیادہ لگتی ہے, وہ مکالمہ کم اور ایک نثر کا پیراگراف وہ زیادہ لگتا ہے. تو ایسا کوئی بھی مکالمہ وہ آپ کے لیے اچھا امپریشن نہیں دے گا, اس کا امپیکٹ اچھا نہیں ہوگا ایگزامینر کے اوپر اور وہ آپ کے نمبر اس میں سے کاٹ لے گا. اس لیے بیٹا کوشش کرنی ہے مکالمہ جات کے اندر ایک مکالمہ ایک فقرے کے اوپر ہی منحصر اس کا انحصار وہ ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 لائنیں لکھیں گے تو آپ کا ایک مکالمہ بنے گا. یہ بیٹا مکالمے کی وہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے, بنیادی ضرورتیں ہیں جس کو ہم نے ہر صورت اس کا خیال وہ رکھنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو کیا ہوگا, ہم کبھی بھی اس سوال کے اندر اچھے نمبر یا پورے نمبر لے نہیں سکیں گے. تو اس کے لیے اب جو ہے وہ میں نے یہ آپ کو پیٹرن بتا دیا. ایک جو ہے وہ آپ ڈائلاگ لکھیں, اس کے بعد دوسرا, تیسرا, اور ایک لائن کے اندر کوشش کریں اس کو ختم کریں, اور 10 سے 12 ایک شخص کی طرف سے آپ کے مکالمہ جات شامل ہوں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا کوشچن. ہاں اس کے نمبر کتنے ہیں بیٹا, اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں بورڈ کے اندر, اور آپ 5 کے 5 نمبر بغیر غلطی کے اگر لکھتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.